الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فقر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. معزز سامعین محترم، قرآن مقدس جو اللہ رب العالمین کا آخری کلام ہے، اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اور یہ وہ قرآن پاک ہے جس کے آغاز میں، ابتدا میں خود قرآن بتا رہا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. کسی اعتبار سے، کسی زمانے میں، کسی وقت، کسی بھی حالت میں قرآن مقدس میں نہ تو شک و شبے کی گنجائش ہے، نہ تو قرآن مقدس کے برابر دنیا بھر میں روز اول سے اب تک اور قیامت تک کوئی کتاب اس کے مقابلے میں آ نہیں سکتی. اللہ پاک نے قرآن مقدس کے ذریعے دنیا کے سارے نظام کو بدلا دیا. اب بات اور ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں صرف رمضان کے موقع پر، عیدین کے موقع پر، یا پھر جمعہ کا دن. اس طرح ہم نے فیشن بنا لیا. لیکن قرآن کو پڑھ کر قرآن کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے. جیسے فتنوں کا دور ہے، معصوموں کو، نوجوانوں کو، چاہے عقیدے کے معاملے میں ہو، چاہے دین اسلام کے معاملے میں، بہکانے کی سازش رچائی جا رہی ہے اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ قرآن میں ہے کیا. تو صاحبو، ہمیں ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کی کہ قرآن پاک اللہ رب العالمین آخری کلام کیوں فرمایا، اٹل فیصلہ کیوں فرمایا. توریت، زبور، انجیل اس سے پہلے آئی تھیں، ان کتابوں کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا، پھر قرآن کو لایا. تو قرآن کا حکم کل صبح قیامت تک چلتا رہے گا اور میدان محشر میں بھی اسی قرآن پاک کا حکم چلے گا.
اور یہ وہی قرآن پاک ہے جو مومنین کے لیے ہدایت ہے، راستہ بتانے والی کتاب ہے، جو مسلمان کو ایک کامل مومن بناتی ہے، بشرطے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ عام طور پر ہم جو قرآن پڑھتے ہیں صرف عربی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں جتنی آیتیں ہیں، کوئی آیت بے معنی بے مقصد نازل نہیں کی گئی۔ ایسے نہیں کہ انبیاء علیہ السلام اجمعین کے واقعات کو بتلایا جائے، پچھلے انبیاء و رسول کی قوموں کے اوپر جو اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس کو بیان کیا جائے۔ صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو معلوم ہوگا خدائے رب العالمین کی وحدانیت کیا ہے، خدائے رب العالمین اکیلا کیسے ہے، بے عیب کیسے ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، اور دنیا میں جتنے مذاہب، جتنے کلچر جنم لیے ہوئے ہیں اور جنم لیتے رہیں گے، ان تمام کے متعلق اس قرآن مقدس کے اندر جمع کیا گیا۔ شرط ہے کہ ہم سمجھیں۔ تو جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کہا، اور یہ بات تو میں اکثر ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں جہاں مجھے موقع ملتا ہے، اسلام کے نام پر قرآن کی بے حرمتی، مساجد، مدارس، خانقاہیں، درگاہیں، جتنے بھی اسلامی کام انجام دینے والے ادارے ہیں، ان پر اگر انگلیاں اٹھتی ہیں تو اس کا ذمہ دار مسلمان ہے، ذمہ دار مسلمان ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ کسی دشمن طاقت میں اتنی جسارت نہیں کہ وہ مومن پر، دین اسلام پر، اسلامی احکامات پر انگلی اٹھا سکے۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے کہا کہ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہی تو ہیں، کیونکہ ہماری بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے جی، تو ان غریب لڑکیوں کے لیے کیوں ہم سہارا بننا نہیں چاہتے؟ ہم کیا سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے، لوگوں، روزہ رمضان آنے پر فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ، زکوٰۃ مال کے جمع ہونے پر ایک سال گزرنے پر فرض ہے، اور حج زندگی بھر میں ایک مرتبہ۔ وہ بھی اللہ پاک نے رحم فرماتے ہوئے کہہ دیا کہ لوگوں تم پر حج فرض ہے زندگی بھر میں ایک مرتبہ، وہ بھی اس وقت جب تم اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤ، تم اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤ اور تمہارے اوپر کوئی اتنا قرض نہ ہو کہ تم حج کرنے سے تمہارے اوپر اور وبال جان بن جائے، اس وقت تمہارے پاس فرض ہے حج۔ لیکن انہی فرائض میں، انہی بنیادی ارکان میں ایک رکن جو ہمیں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا کہ روزانہ 5 وقت تمہیں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، میں انکار نہیں کرتا، میں نہیں کہتا کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، میں کسی پر طنز نہیں کرتا، کیونکہ کسی کی نوکری کہیں ہوتی ہے، کسی کا کارخانہ کہیں ہوتا ہے، کہیں وہ اپنی جگہ رہتے ہیں تو وہاں نماز پڑھتے ہو، لیکن نماز بھی پڑھیں بالکل دل جوئی کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت سے نماز پڑھیں، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندہ مومن کو خدا کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو بارہ آپ نے سن لیا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو،
لیکن ایک جگہ اللہ تعالی رب العالمین نے فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، خبردار اے ایمان والو، جب تم 5 وقتہ نمازی بن جاؤ گے تو یاد رکھ لو سچے دل سے تمہاری نماز ادا ہو، تمہارے دل میں یہ نیت ہو کہ میرا قیام میں کھڑے رہنا رب کو راضی کر دے، میرا رکوع رب کو راضی کر دے، میرا قومہ رب کو راضی کر دے، میرا سجدہ رب کو راضی کر دے، میرا قاعدہ، میرا جلسہ، میرا بیٹھنا، میرا اٹھنا، نماز میں جو قرآن پاک کی تلاوت میں کروں، نماز میں جتنی رب کی پاکی بڑائی بیان کروں، نماز میں جتنا میں رب کو پکارتا چلا جاؤں، اتنا ہی اللہ پاک میری نماز کو قبول کرتا چلا جائے۔ دل میں یہ ارادہ ہو، یہ نہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں جیسے ماہ سیام ہم نے رخصت کر دیا یا پھر کوئی اور وقت ہے، نیکیوں کی لالچ میں عبادت نہ کریں، کیا نماز پڑھیں تو یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا، نہیں، نماز اس طرح پڑھیں کہ خود اپنے آپ کو بھول جائے۔ غالباً شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، یا رب یہ کیسے مسلمان ہیں، یا رب یہ کیسے مسلمان ہیں جو دین کی حقیقت بھول گئے، کلمات زبانی یاد ہے، کلمے کی حقیقت بھول گئے۔ مطلب یہ ہم نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، نیت کیا باندھ رہے ہیں؟ نماز کی نیت پڑھنے کے بعد کہہ رہے ہیں مولا میں فلاں نماز، اب جیسے جمعہ کی نماز میں پڑھنی ہے، جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تابعی باندھ۔ یہ کہنے کے بعد جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ ہاتھ اٹھانا کس بات کی علامت ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ بس نماز کا طریقہ ہم کو بتلا دیا گیا، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔ کیوں ہاتھ اٹھانا ہے؟ جب نماز پڑھنی ہے ہاتھ باندھ رہے ہیں، ادب کے خاطر ہے، جھک رہے ہیں ادب کے خاطر ہے، سجدہ ریز ہو رہے ہیں یہ ادب ہے، لیکن یہ ہاتھ اٹھانا یہ کیا ہے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا ہم نے؟ جیسے شاعر مشرق نے کہا، یا رب یہ کیسے مسلمان ہیں جو دین کی حقیقت بھول گئے، کلمات و زبان یاد ہے، کلمے کی حقیقت بھول گئے، نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھا کر اشارہ دے رہے ہیں رب کی جانب، مولا ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہتھیلی رب کی جانب اشارہ کر دے رہی کہ ہم تیرے بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہاتھ کے اس حصے سے ہمیں بتا رہے ہیں مولا ہم نے ساری دنیا کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑایا۔ مگر پھر نماز پڑھتے ہیں، ایسی نماز صرف یہیں کی بات نہیں کرتا ہے، ایک بات بھی اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، ساری دنیا کی بات کرتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے جیب میں سیل فون ہوتا ہے، سیل فون بھی بجتا ہے بسا وقت، نہیں؟ پھر نماز پڑھتے ہیں، اب امام صاحب اگر قرأت تھوڑا سا لمبی کر دے بے چینی شروع ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی؟ تو اب بتائیے ہمارا نماز میں دل کہاں ہے؟ اگر خالص اللہ پاک کے لیے ہماری نماز ہوتی، اگر امام 1 رکوع 2 رکوع نہیں 1 پارہ بھی اگر پڑھتا چلا جائے، مصلی کا کام ہے کہ خاموش کھڑا رہے، اگر نماز کا وقت ختم ہو جائے تو امام ذمہ دار ہے، ہم نہیں۔ ایسی نماز ہماری ہونی چاہیے، لیکن ہماری نماز کہاں ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں نماز میں کھڑے رہ کر کہ امام صاحب رکوع کب کرتے، تو یہ نماز نہیں ہوتی۔ اللہ سے کرے مولا ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ساری دنیا کو چھوڑ کر آئے ہیں، مگر پھر خیال ہے کہ امام صاحب قرأت لمبی کر رہے ہیں، تو نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو
جگانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہو، لڑکے ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو اسلام سے پھر جاتے ہیں، میں تو کہوں گا کہ اس کے مقدر ہے کہ وہ پھر رہے ہیں، اسلام سے منہ پھیر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لیں، تھوڑے سے پیسوں کی لالچ میں 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 1 ارب کب تک کھائیں گے؟ جی، ہمالیہ پہاڑ کے برابر بھی اگر آپ کے پاس سونا ہے، کب تک؟ کب تک؟ زندہ رہ تک بھی نہیں، بستر مرض پر آ گیا تو ختم، نہیں مر گیا تو ساتھ لے گئے۔ آج تک کتنے جنازے ہم نے اٹھائے، کتنے جنازوں کو ہم نے دیکھا؟ بتاؤ کسی نے اپنے ساتھ پیسہ لے گیا؟ ارے حد تو یہ ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان اتنی محبت ہوتی ہے، باوجود اس کے باپ کبھی اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نہیں کھاتا، بیٹا اپنے باپ کے آئے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ اتنی محبت ہونے کے بعد بھی باپ کے انتقال پر بیٹا نہیں کہتا کہ میں بھی میرے بابا جان کے بازو خبر میں لیٹ جاتا ہوں، سو جاتا ہوں، مٹی ڈال لو تم لوگ۔ کوئی بیٹا آج تک کہا؟ تاریخ بتا دیجیے۔ مر گئے، سب چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جگائیے، اللہ نے ہمیں جن چیزوں سے نوازا اس کے ذریعے لوگوں کی ہیلپ کیجیے۔ ارے مرتد ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ مطلب یہی ہے کہ آج تک ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا، آج تک ہم نے نماز کو نہیں سمجھا، آج تک ہم نے مسلمان کے جنازے کو جو دفنایا جاتا ہے اس کے مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا، اس لیے ہم اسلام سے منہ پھیرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اسلام کو سمجھتے ہوتے، نماز کو حقیقت میں نماز جان کر پڑھتے، نماز خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے اور اپنے دنیا کے سارے کام کاج کو خدا پر چھوڑ دیتے تو کوئی مرتد نہیں ہوتا۔ مرتد وہی ہوگا، چاہے جینٹس ہو لیڈیز، کسی ریاست میں کسی ملک میں، مرتد وہی ہوگا، اسلام سے وہی منہ پھیرے گا جس کو خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، جس کو قیامت کے دن کا یقین نہیں ہے، وہی ارتداد میں چلا جاتا ہے، وہی اسلام سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس لیے جب عقائد اہل سنت والجماعت کی بات کرتا ہوں تو بڑے فخر سے اپنا سینہ تان کر، سر بلند کر کے برجستہ آواز میں کہوں گا کہ اللہ والوں کا صدقہ ہے، اولیاء اکرام کا صدقہ ہے کہ ہم سکون کی سانس لے رہے ہیں، ورنہ اگر ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور خدا کی رحمتوں کو پیش نظر رکھیں تو ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ابھی تک نماز کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنی زندگی کو نہیں سمجھا، ابھی رفتہ رفتہ اسلام کے ہر کام میں خلل ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت کم ہو گیا ہے۔ ہوتا کیا تھا؟ جب بچے پیدا ہوتے سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت دی جاتی تھی، آج کہاں ہے؟ بہت کم ہو چکا ہے، بہت کم ہو چکا ہے۔ کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس وقت ہم جامعہ نظامیہ میں پڑھا کرتے تھے، وہاں پر قریب میں ہی بالکل بازو میں ایک دواخانہ ہے جہاں ڈیلیوریاں ہوتی ہیں۔ دن میں 10 وقت تو بلایا جاتا تھا جامعہ نظامیہ سے کسی نہ کسی کو کہ بچہ پیدا ہوا اذان دیجئے، بچی پیدا ہوئی اذان دیجئے، آ کر بلا کر لے جایا جاتا تھا۔ کیا مقصد اس کا؟ دو چیزیں ہیں، ایک اس بچے کے کان میں اس نو مولود کے کچے گوشت پر، کچے لوتھڑے پر اللہ اس کے رسول کا نام ثبت ہو جاتا تھا اذان اور اقامت کے ذریعے، وہیں سے اس کی زندگی میں ترقی کی راہیں ملتی تھی۔ آج وہ ختم ہو گیا، بہت کم ہے۔ دوسرا، انسان کی زندگی کتنی؟ اب میں کہوں گا 42 ایئرس کا ہوں، 42 میں نے کراس کر دی،
کوئی کہے گا 60 سال، کوئی کہے گا 80 سال، کوئی کہے گا 100 سال، لیکن انسان کی زندگی کتنی، کس کے لیے ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں نا بجماعت، جب ہم نماز ادا کرتے ہیں مؤذن صاحب مصلی پر کھڑے رہ کر اقامت پڑھتے ہیں، اقامت پڑھنے کے بعد امام صاحب کو تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے کتنا وقت ہوتا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز کی امامت کرتا ہوں میں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ کتنا وقت ہوا؟ 1 منٹ، 1 منٹ، 2 منٹ بھی نہیں ہوتے، سکون سے پڑھ لیں تو 1 منٹ 1.5 منٹ، اتنا وقفہ تو نہیں ہوتا، میکسیمم بتا دوں۔ تو انسان کی زندگی صرف اتنی ہی دیر کی ہے جہاں مؤذن اقامت کہتا ہے، امام اللہ اکبر کہنے کی دور میں جتنا وقت لگتا ہے انسان کی زندگی بس اتنی ہی ہے۔ کیوں؟ پیدا ہوئے آپ کی اذان اور اقامت ہو چکی ہے، جب انتقال کر جائیں، جب میرا جنازہ آ جائے تو میرے جنازے کے لیے اذان نہیں ہوتی، اقامت نہیں ہوتی، سیدھے امام صاحب سینے کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، نیت باندھ کر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو پیدا ہوئے اذان اقامت ہو چکی، اسی لیے کسی نے کہا نماز پڑھو اس سے پہلے کہ خود کی نماز پڑھی جائے۔ جب نماز دل جوئی کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے تو اللہ آپ ہر گناہ سے پاک رہیں گے، ہر گناہ سے پاک رہیں گے۔ اسلام سے پھرنا تو بہت دور ہے، ہر گناہ سے پاک رہیں گے۔ اب میری نماز کتنی قبول ہوئی میں بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ خود میرے دادا پیر حسین عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولا ہم تو نماز پڑھے ہیں، دعا میں فرمایا کرتے تھے مولا ہم نے تو نماز پڑھی ہے، نہیں معلوم کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، نہیں معلوم کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، مولا تو معاف کرنے والا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما اور ہمیں صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جبکہ بڑے محدث گزرے ہیں، یہ صرف ہندوستان نہیں، ذرا علمی دنیا میں نکلیں، جہاں حدیث کی بات ہوتی ہے وہ اہل علم جانتے ہیں وہ ذات کیا ہے، عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ ہر چیز ہمیں آسانی سے ملی ہے اس لیے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اتنے بڑے بزرگان دین، اتنے بڑے بزرگان دین، ان کی یہ بات، تو پھر آج ہم اتراتے ہیں کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی، کیا فائدہ ہے ایسی نمازوں کا جس کے اندر خشوع و خضوع نہ ہو؟ بالخصوص نوجوان نسلیں، اگر ہماری نمازیں یقیناً خدا کی رضا کے لیے ہوتی، ہمارے سجدے خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتے، تو کوئی لڑکا کوئی لڑکی کسی لالچ میں جا کر اسلام سے منہ نہیں پھیر سکتے۔ یاد رکھ لیں، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو اسلام سے منہ پھیرتے ہیں مرتد ہوتے ہیں، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں، تو جان لیں کہ ان کا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا ہے، وہ کامل مومن نہیں ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ اس لیے قرآن نے جہاں پر بھی احکام اسلام کو بیان کرنا تھا، اللہ پاک نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا؟ یا ایھا المسلمون کہیں نہیں فرمایا۔ حافظ صاحبان بیٹھے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، یا ایھا المسلمون کہیں نہیں ہے۔ نماز روزہ زکوٰۃ حج فرض کرنا تھا، حکم دینا تھا، تو اس وقت کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر نماز فرض ہے، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے، اے ایمان والو تم پر زکوٰۃ فرض ہے، اے ایمان والو تم پر حج فرض ہے۔ تو خدا را اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور حتی الامکان اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ نماز پڑھیں ایسی جس سے ہمیں کوئی پتہ نہ چلے کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے۔ ایسی نماز اگر ہماری ہو جائے، کوئی ہماری گردن پر تلوار بھی اگر رکھ دے، حملہ بھی کر دے،
ہم ہش کرے بغیر نماز میں مصروف رہیں. جب ایسی نماز ہماری ہو جائے, ایسا ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے, ہم ایسے کامل مومن بن جائیں گے, تو قسم اس خدا رب ذوالجلال کی, کوئی غیر تمہاری طرف حملہ کرنے کے لیے اپنی زبان کھولنا تو بہت دور ہے, کسی کو بولنا تو بہت دور ہے, اپنے دل و دماغ میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ ہم مسلمان کے خلاف آواز اٹھائیں گے, اسلام کے خلاف آواز اٹھائیں گے. کیونکہ ایسی نماز ہمارے اکابرین کی ہوئی ہیں, ایسی نماز ہمارے اسلاف کی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے, جس کی وجہ سے قرآن ہم تک پہنچا ہے, جس کی وجہ سے آج ہم مساجد میں آ کر نماز ادا کر رہے ہیں. تو خدا را ایمان والو, حالات فتنوں کے گزر رہے ہیں, کبھی کسی سیاسی اعتبار سے لے کر, کبھی مسلمانوں کے مخالفین سے, نہ کسی اعتبار سے. جب بھی ایسی باتیں اٹھیں تو ہمارا کام ہے کہ صبر کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اگر ہمیں برداشت نہیں ہوتا, 2 وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ سے دعا کر دیں. جس بات کا علم ہے اس پر آپ بحث کر سکتے ہیں, جس بات کا علم نہیں ہے اس سے پرہیز کریں. اور خاص طور سے میں ہمیشہ کہتا ہوں, سوشل میڈیا پر آنے والے میسیجز کو وائرل نہ کریں جب تک آپ کے پاس تحقیق نہ ہو. میں نے بارہا کہا, کیونکہ کہنا میری ذمہ داری ہے, میں کہہ رہا ہوں, اس کے بعد آپ کی مرضی. سڑکوں پر ایسے کوئی معاملات آپ دیکھ لیں, کوئی برقع پوش خاتون ہے, کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہے, پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لیں. واقعی وہ مسلمان ہیں, اس کو جانتے ہیں, وہ کس کی بیٹی, کس کی بہن, کس کی فلاں کیا ہوتی ہے, تو اس کے بعد آپ اس کے لیے کارروائی کریں. ایسا نہیں کہ تو تپڑ کریں, 2-4 بھیریاں مار دیں, اس کے بعد بدنام ہو جائیں, اس طرح نہیں. اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے آپ کو مضبوط کریں, اور سب سے پہلے اصلاح اپنے گھر سے شروع کرنی ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھنا ہے. قرآن نے بھی یہی فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کیا فرمایا قرآن؟ لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرو. ہر فرد, ہر شخص اپنی جگہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی فکر کرتا رہے, اس کے اخلاق کردار پر نظر رکھتا رہے, تو یہ حالات نہیں بگڑیں گے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نوجوان ہیں, آپ طاقتور ہیں, آپ فلاں سے تعلق ہے, فلاں ہیں, آپ کے پاس فلاں طاقت ہے, اس کے بلبوتے آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر لے, دین اسلام سے جڑ جائے. آپ ڈاکٹر بنے اعتراض نہیں ہے, آپ انجینئر بنے اعتراض نہیں, کوئی فیلڈ میں آپ چلے جائیں, لیکن اسلامی تعلیمات کو کم سے کم اتنا تو پڑھ لیں کہ آپ اچھی طرح وضو کر کے پاک و صاف ہو کر نماز ادا کرنے کے قابل. کم سے کم آپ قرآن دیکھ کر پڑھنے کے تو قابل ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ مومن حافظ ہونا, ہر بندہ مومن عالم ہونا, ہر بندہ مومن مقرر ہونا, خطیب ہونا, واعظ ہونا, یہ ضروری نہیں ہے. بس ہمیں ضرورت اس بات کی ہے اسلام کے قریب اتنا ہو جائیں کہ جب ہم مریں تو ملک الموت کا فرشتہ آ کر ہمیں سلام کرے. یہ خواہش اگر کسی کے دل میں پیدا ہو کہ جس طرح اللہ والوں کی بارگاہ میں ملک الموت کا فرشتہ آتا ہے تو سلام کرتا ہے, اس طرح ملک الموت کا فرشتہ بھی تمہیں سلام کرے, یہ خواہش اگر رکھتے ہو تو اپنے رب کی رضا کے لیے اعمال صالحہ کرنے کی فکر کرو. اپنے اہل و عیال کو اسلامی تعلیم و تربیت سے جوڑے رکھو. انشاءاللہ پھر اس کے بعد رزلٹ آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ کوئی مسلمان مرتد نہیں ہو رہا ہے, بلکہ آپ کو دیکھ کر, آپ کے کردار کو دیکھ کر, آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو یاد کرتے ہوئے وہ اغیار دین اسلام میں داخل ہو جائیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے اگر ہم ایک جٹ ہو جائیں, اس طرح اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرا جزا, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت